اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر سوچتا ہوں اور اس پہ عمل بھی کرتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ خوشی کا اصول ہے، وہ اطمینان ہے، وہ سکون ہے۔ بہت سارے کام ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی چاہیے، ہم خوش ہونا چاہتے ہیں اور پرسکون ہونا چاہتے ہیں، جس کو ہم پھر انجوائمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے میرے خیال میں جو ہے سب سے زیادہ اس کا اصول وہ ہے قرآن کریم کے الفاظ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ بڑا عرصہ پہلے میرے ایک عزیز جو بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ چھپوایا، اس میں چند دعائیں، آیات اور چند ایک صورتیں لکھوائی، اور پھر اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے دوستوں سے استدعا کرتے ہوئے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کی۔ میں ان سے اکثر کوئی 10-20 لیتا رہتا ہوں اور پھر اپنے جاننے والوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ ان میں ایک جو بات ساری بڑی پسندیدہ ہے، قرآن کریم کے الفاظ، لیکن یہ ایک جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ بڑی زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے، زمین پر چلنے والا، اب آپ اس سے اندازہ لائیں کہ کوئی نتھنگ از لیفٹ آؤٹ، یعنی سارے زمین پر چلنے والے، جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، یعنی تمام جتنے زمین پر چلنے والے ہیں ان کا رزق اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُ، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا قرار کہاں، اس نے رہنا کہاں، یہ کہاں رہے گا، یعنی ہر چلنے پھرنے والا وہ مستودع، اور یہ پھر مرنے کے بعد یہ کہاں سپرد خاک کیا جائے گا، اس کا اختتام کیسے، کل فی کتاب مبین، اور یہ سب باتیں کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس پر تو کتاب مبین کے بارے میں جو کچھ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، غور کیا یا نتیجے پر پہنچا، اس پر تبصرہ پھر کسی وقت اٹھائے رکھتے ہیں۔ فی الحال میرا موضوع گفتگو صرف یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ کی ذات بابرکات۔ اگر میرا یہ یقین ہو جائے کہ رزق میرا جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، تو آپ اندازہ کریں میں کتنا مطمئن ہو جاؤں۔ پھر مجھے یہ پکڑ دھکڑ، یہ لینا دینا، ادھر ادھر پریشانیاں اور تکلیفیں اور تو یہ ساری کیا کم نہ ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کم ہو جائے گی، کیونکہ میں تو روز اس پر پریکٹس کرتا ہوں کہ جب زیادہ پریشانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، خاص کر صبح کے وقت، بے شمار آپ کے معاملات، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے آپ کو، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اور آپ جب جھنجھلاہٹ کی سٹیج آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب میرا یقین ہے
کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو پھر مجھے یہ یقین ہو جانا چاہیے، اور ہو جاتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، میں نے اس کو آزمایا ہوگا کہ میں ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر کے تو بے فکر ہو جاتا ہوں، مجھے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے رزق۔ رزق کے حصول کے لیے ہم لوگ دنیا جہان کے پاپڑ بیلتے، کوئی اچھے برے کام بھی ہو جاتے ہیں، کوئی غلط چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، لالچ بھی آ جاتا ہے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہی رکھتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ رزق کے بارے میں متفکر ہوتا ہے کہ یار ہن اگاں پیسے کتوں آن، اے جڑا کام آ رہا ہے، اے جڑی کو ضرورت پیش آ رہی، یہ واسطے پیسے کتوں آن گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، جو ہر چیز کو رزق دیتا۔ اب اس پہ آپ غور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیا کلام ہے، قرآن کریم کے الفاظ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی ہر جاندار جو ہے، جو زمین پر چلتا پھرتا ہے، اس کا رزق اللہ کے زور ہے۔ اب یہ آپ کی سردردی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے، یہ وہ مالک کل جو سب چیزوں پر قادر ہے، جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اور ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ کون کرتا ہے اور فیکون ہو، کون کا مطلب ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب میرا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے میرا رزق۔ حضرت علی کا قول مبارک میں نے کافی دیر پہلے کہیں پڑھا کہ بھئی آپ تو بلا وجہ ہی پریشان ہوتے ہیں، رزق تو آپ کی تلاش میں ہوتا ہے، رزق نے جو اللہ نے آپ کے حصے میں مقرر کیا ہے وہ آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اس رزق نے آپ تک پہنچے بغیر نہیں مکمل ہونا اس کا۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ کا یہ یقین ہو جائے تو رزق جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے اور آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور آپ جب اللہ سے منہ موڑ کر دنیاوی باتوں پر ہی مکمل انحصار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات بابرکات حضرت علی کرم اللہ وجہ قول مبارک کہ پھر آپ رزق کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور رزق کا آپ پہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں، اکثر سوچتا ہوں، فرض کرے کہ میرا کوئی زیادہ اس پر عقیدہ نہ ہو تو پھر کیا ہو، اور ہو تو پھر کیا ہو۔ میں ایمانداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری اس کے علاوہ کسی اور چیز سے بے فکری نہیں۔ جب میں اس کو پوری طرح مان لیتا ہوں، سمجھ جاتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں کہ میرا کام ہے لیس للانسان الا ما سعی، آپ کا کام ہے آپ کوشش کریں، اب اس کوشش کو کامیاب کرنا کرنا وہ میرے اللہ کا پاک پروردگار عالم جو ہے اس کا حکم ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا مرضی ہے۔ اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں، کسی کا رزق ہم کم کر دیتے، کسی کا بے حساب کر دیتے، تو آپ یہ وہ کمال کے کون ہے اس کے اختیارات کو مان جائیں، اور اس ماننے میں عافیت ہے اور بہتری ہے اور آپ کا سکون ہے، آپ کا اطمینان ہے کہ جی یہ جو کچھ اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا وہ مجھے ملنا ہی ملنا۔ اب میں اس کے لیے جائز ذرائع استعمال کروں یا ناجائز ذرائع استعمال کروں،
میں بے فکر ہو جاؤں اطمینان سے سکون. اچھا آپ دیکھیں میں یہ اکثر تصوف کے معاملے میں اکثر کوئی نہ کوئی سرچنگ ایٹیچیوڈ میرا. مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ والا. میں ایک دو حضرات کو جانتا ہوں جن سے میری ہر وقت ملنے کی خواہش. ایک تو ان کا جو چہرے چمکتے ہیں یا دمکتے ہیں یا اطمینان کی دولت سے وہ مالا مال ہے، لیکن ویسے بھی میں ان کو کافی دیر سے جاؤں. ایٹیچیوڈ ان کا جو ہے وہ سارا ایسے ہی ہے جیسے میں اکثر اپنے دوستوں کی توجہ اس طرح مبذول کرتا ہوں کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی اللہ کے بندے جو ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ لا خوف، ان کی دو نشانیاں. ایک یہ کہ ان کو خوف کوئی نہیں اور نہ ان کو ویزا. خوف ہمیشہ بندے کو ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں، یار کل کی ہوئے گا اور یہ سال کی ہوئے گا. ان کو اس بات کا فکر نہیں ہے. اور یہ کہ پیچھے جو ماضی میں ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، میں اگر اے کردہ تو من میں نہ منافع ہونا. اگر میں بھی کوئی پلاٹ، یہ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ یار ہم نوکری میں اتنی دیر رہے ہیں تو بڑے جائز طریقے سے یہ ہاؤسنگ سکیمز بنتی ہیں ملازمین کی بھی، تو آپ اس میں بڑے تھوڑے سے پیسے قسط وار ہر مہینے آپ دیتے رہتے ہیں. اور تھوڑے سے پیسے جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے پلاٹ، اور وہ پلاٹ آپ کو مل جاتا. اب مثلا میں نے ایک دو جگہ اللہ نے کرم فرمایا، کسی میرے دوست نے مہربانی کی، میں تو بس اتنا لالچ نہ کیا میں، تو اس میں مجھے بھی مل گیا پلاٹ. تو اب دیکھتا ہی میں اب سوچتا ہوں کہ یار وہ فلانا جڑا انہیں پلاٹ لیا، یار جائز گل سی، کوئی یہ بےایمانی والی گل نہیں. اینا تو بندہ افورڈ کر سکتا ہے، اتنا تو بندہ کر سکتا ہے، وہ میں کرتا رہتا ہوں. تو آج میں بھی لیا، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھو بہترین اصول یہ ہے جو مل گیا ہے آپ کو اس پر مطمئن ہو جائے، اور جو نہیں ملا اس کو بھول جائے. تو اللہ کے پیارے بندوں کا انا اولیاء اللہ ہے، بے شک اللہ کے جو اللہ کے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر ان کو کوئی پچھتاوا ہے کہ ماضی میں بھئی اللہ کو منظور نہیں تھا. میں سوچتا ہوں یہ جو مجھے ایک دو پلاٹ مل گئے، یہ مجھے اگر یہ بھی نہ ملتے، یہ بھی دوستوں نے توجہ مبذول کرائی اور اللہ نے کرم فرما مل گئے اور بڑا اچھا ہوا اور میرے بہت سارے کام نکل گئے. اب بات یہ ہے کہ بندے کی تو ہرس اور ہوس اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں. کہا جاتا ہے کہ جی بندے دی جیڑی ہے ہرس پوٹی تے پھر کور دی مٹی کون تھوڑا کر سکتے نہیں کرنا، تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اسکائی از دی لمٹ. سیانے لوگ میرے ناظرین اور میرے سامعین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں. تو میرا آج بڑا دل تھا کہ میں اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچا کے رہوں کہ جناب یہ سب جتنے یہاں پھرتے ہیں ان سب کا رزق جو ہے یہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ یہ کو پتہ ہے، اس کے علم میں اس نے کہاں رہنا، اور اسی طرح اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے دفن کہاں ہو. اور مزے کی بات یہ کہ یہ کتاب مبین میں لکھ دیا گیا ہے. کتاب مبین پر بھی میرا بڑا دل ہے کسی وقت میں اپنے دوستوں سے
میں خاتم ہوں گا اس کو کہ کتاب مبین کیا. یہ جو سورہ یاسین ہے اس میں 7 مرتبہ 7 جگہوں پر مبین کا لفظ آیا, وہ بھی بامعنی. مجھے ہر وقت سچی بات ہے خدشہ رہتا ہے کہ میں جب رواں ہوتا ہوں یا کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہوں تو خاصہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے پھر خیالات آتے جاتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ بندہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالے اور ساری باتیں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے وہ ساری باتیں اپنے سننے والے دیکھنے والے جو مہربان ہیں ان تک پہنچاؤ. تو میرا خیال ہے آج کی بات یہیں تک رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ روز ٹاپک میرے ذہن میں آتے ہیں لیکن میں پھر ان کو پرائرٹی وائز دیکھتا ہوں کہ زیادہ اہمیت کس کی ہے. میرے خیال میں انسانی زندگی سے متعلق جو ہے وہ یہ بات ہے کہ وہ سکون حاصل کرے, اطمینان سے رہے, اس سے بڑی دولت کوئی. انشاءاللہ باقی باتیں تو بہت ہیں, پھر کس بات کریں گے. مہربانی, شکریہ, السلام علیکم.